کے جتنے لوگ ہیں سب کو جنت کی آرزو ہے، لیکن جنت دو ہستیوں کی آرزو کرتی ہے۔ کس کس کی؟ ایک حضرت ابوذر اور ایک عمار یاسر کی۔ جنت یہ دو ہستیاں مانگ رہی تھی، آسمان سے نہیں آئے تھے، یہ مولا علی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سے مولا جیسے ان کو بتاتے تھے کہ ہمارا وہی کام کرتے تھے، چاہے 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا لشکر بھی سامنے دشمن کا کھڑا ہو، لیکن انہوں نے بات وہی کرنی ہے کہ جو امیر المومنین نے فرمائی تھی، گھبراتے نہیں تھے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر دشمن سامنے اسلحہ لے کر آ جائے تو ہم تبیہ کر کے بھاگ جائے نا۔ علی علیہ السلام کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی ابن ابی طالب ایک طرف جا رہے ہو تو علی کے پیچھے پیچھے چلے جانا، کیونکہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے، تو شریعت المومنین ہے۔ خود دیکھنے والا بھی نبی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ حق کے لیے حق پرستی کہنا آسان ہے، حق پہ چلنا اور حق پہ قائم رہنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اگر لوگ کو بھرواتے ہیں حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن بڑے فرماتے ہیں اکیلے رہ کر بھی حق کی بات کرو چاہے اس پہ تمہاری جان کو نہ چلی جائے۔ یہ امیر المومنین نے کہا اب اس کے کوئی آپشن نہیں ہوگا، بحث نہیں ہے اس سے کوئی، کیونکہ کائنات کا امیر بتا رہا ہے، وہ امیر بتا رہا ہے جس نے کہا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ پوچھنا میرے جانے سے پہلے مجھے جو پوچھنا ہے سلومی سلومی اندر کر ہوگی، لیکن بدقسمتوں نے کیا پوچھا؟ یہی کوتاہیاں وہ جو امیر المومنین کے ساتھ اس وقت موجود تھے وہ شیعہ ہی تھے نا سارے۔ اگر آپ صحیح کریں ماشاء اللہ نوجوان کافی بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو بتا رہا تھا ایک ایک خطبہ بھی آج سے عہد کر کے پڑھنا شروع کریں تو آپ کے ذہن روشن ہو جائیں گے کہ ہم نے جو نعرہ والا مولا علی سنا ہے وہ تو کوئی اور ہے، کہ نہج البلاغہ میں جو علی ہے یہ کوئی اور ہے، کیونکہ ہمیں نہج البلاغہ سنائی ہی نہیں گئی کی طرف سے۔ تو پھر ممبر جہاد کی نظر جب کر دیا گیا تو ممبر سے آپ کو چٹکلے تو سنا سکتے ہیں، حکمت امیر المومنین کو نہیں سنایا، کیونکہ حکمت امیر المومنین آسان نہیں ہے سننا۔ سننا چاہتے ہیں نا امیر المومنین اس پر جتنے افراد ساتھ تھے جن کو بات کرتے تھے ان کی بات بتاتے تھے، جیسے آج کے دور میں بھی اگر کوئی عالم دین آپ کو حق اور سچ کی بات بتائے تو اس کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، یہی دور امیر المومنین کے دور میں تھا کہ جتنے ساتھ رہنے والے مومنین تھے وہ کہتے تھے اپنے آپ کو سورج قول کے مومن ہیں، امیر المومنین کے ساتھ تھے۔ امیر المومنین کے جملے کیا تھے کہ مولا خطاب ہو کے کہہ رہے تھے کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوگا۔ آج کی رات سنے مولا امیر المومنین کا خطاب کیا ہے؟ مولا فرمائے کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوگا، اے خدا ان کو مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے۔ اے حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی عورتوں کی شکلوں والے مردوں، مجھے ان کو تم سے کیا لینا؟ تم نے میرے دل میں تین بھر دی ہے۔ امیر المومنین کی بول رہے ہیں کون لوگ تھے جن سے مولا کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے شام کا ایک سپاہی دے دو اور میرے 10 شیعہ دے دو، کہ وہی کے رواج ہیں۔ کافی لوگ اپنا زدہ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، ہر چیز سے چونکہ وصیت امیر المومنین نہ پڑھی نہ اس نے عمل کیا، ہماری پوری نسلوں کو ایک الگ ٹرینڈ کو بتا دیا گیا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اللہ کا گھر کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت کی، سب سے پہلی وصیت کی کس کو کر رہے ہیں وصیت؟ امام حسن اور امام حسین کو۔ کل ان کو رہے تھے بتا ہمیں رہے تھے کیا؟ اے بیٹا حسن اور حسین خانہ خدا کو ویران مت ہونے دینا۔ خانہ خدا کو خانہ خدا یعنی مسجد بیت اللہ، اے بیٹا حسن اور حسین خانہ خدا کو ویران مت ہونے دینا، تنہا مت چھوڑنا اس مسجدوں کو۔ بڑی بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس مسجد میں دیکھ کر ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو شاد و آباد رکھے کہ جتنی بڑی مومنین کی تعداد اس مسجد میں نظر آ رہی ہے
میں پاکستان بھر کے مسجدوں کی گیا ہوں، بہت ہی شاہجہاں نایاب کو مسجد نظر آ رہی ہوں جہاں اتنا رش ہو، اور پیچھے ایک پیچھے امام اور پیچھے 3 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی مسجد دیکھیے، ایک حقیقت میں ممبر پہ کھڑا ہو کر بتا رہا ہوں، بڑی خوشی ہوئی. بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تصویر دادا نوجوانوں کی ہے. مولوی کرام کہ امیر المومنین کی پہلی وصیت تھی کہ ان مسجدوں کو آباد رکھنا، لیکن ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہوا. دوسری وصیت امیر المومنین فرما رہے ہیں بیٹا حسن اور حسین قرآن کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم پر سبقت لے جائیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیں، ہم نے قرآن کعبوں میں رکھ دیا، رمضان میں صرف ثواب کے بھی تو نکال کے پڑھ لیتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ثواب کے لیے اٹھا کے پڑھ دیا. کون سا ایسا شیعہ ہے جو قرآن کو پراپر روزانہ گھروں کے اندر تلاوت کرواتا ہے؟ تو اللہ کی حدیث سے سمجھ رہے ہیں تمہارے درمیان 2 طرح کا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا. ان کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. خالی جنہوں نے قرآن تھاما اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ، جنہوں نے اہل بیت کو تھاما قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ. لہٰذا ہم آج محاسبہ کریں اپنا آپ کہاں چل رہے ہیں. علی کا راستہ اور ہے، ہمارے راستے اور ہیں. ہمیں کہا گیا علی کے پیچھے پیچھے جانا، ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے وہ میرے گرام، قرآن سے دوری کا سبب ہے. قرآن ثواب کے لیے نہیں، ویسے تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھوڑنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھوڑنا بھی ثواب ہے. لیکن قرآن میں 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. عربی ہماری زبان نہیں ہے، قرآن کے ترجمے دنیا میں ہر زبان میں ہو چکے، ہر قوم قرآن سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تو وہ مسلمان ہے، اسی لیے سنتوں کا شکار ہے دنیا میں. قرآن ممبئی نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہنا، کس نظام میں چلنا ہے اور کس نظام میں نہیں چلنا. لیکن قرآن اٹھائیں گے، پڑھیں گے، جبھی تو ہمیں معلوم ہوگا. ہم فخر سے کہتے ہیں بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہم سب دعائیں جناب سیدہ زہرا ہیں. ہم سب ہیں نا دعائیں سیدہ فاطمہ زہرا. انسان جس سے عشق کرتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، اس کی کچھ صفات اپنے اندر موجود رکھتا ہے. جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلے یہ فرماتی ہے مجھے تمہاری دنیا میں تلاوت قرآن کرنا پسند ہے. دوسرے کی فرماتی ہے مجھے تمہاری دنیا میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا پسند ہے. تیسری کی فرماتی ہے مجھے راہ خدا میں انفاق کرنا بہت پسند ہے. اب کیا بتائیے معاشی طور سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں، انفاق ہم کر نہیں سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن میجورٹی نہیں کر سکتی. رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہم کر نہیں سکتے. اگر 2 کام نہیں کر سکتے کم از کم ایک کام آج اس شب قدر کی رات میں اس بیت اللہ میں بیٹھ کر جتنے جوان، جتنے بزرگ، جتنے بچے بیٹھے ہیں، آج اس رات میں ہم یہ عہد تو کر سکتے ہیں کہ پروردگار آج کے بعد ہمارے گھروں کے اندر قرآن کے 2 صفحات کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ خوشنودی خدا اور خوشنودی جناب زہرا کے لیے برپا ہوگی. انشاءاللہ 4-5 لوگ ہی کہہ رہے ہیں علی کے ماننے والے مسجد دور کی سچے ماننے والے تو ہم سب ہیں، آپ بھی ہم بھی ہیں، لیکن ایمان کی طاقت سے ہی کو ماننا یہ آسان کام نہیں ہے. اگر یہ کام ہم کریں گے، خود مولانا کے سبب فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ان گھروں میں رحمت کا فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا. ان گھروں میں لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، بدتمیزیاں سب چیزیں برپا ہوتی ہیں. ان گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. لہٰذا کرام حضرت کے ماننے والوں کا کردار ایسا ہو کہ روزانہ صبح کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، رحمت کے فرشتوں کا گزر ہو، گھروں سے رحمت ہو، مومنین کے دلوں سے درست کینہ، عداوت اور منافقتیں دور ہوں، ایک دوسرے کی چاہت محبت کے اندر ایک دوسرے کے بازو
तमाम खड़े हैं मस्जिद और इमाम बारगाहों और सफाई के कामों में, तंजीमों में, चीजों में बचने की बजाय एक हज़ाराए हुसैन बनकर अपने मस्जिद और इमाम बारगाहों की हिफाजत करें। ये उस वक्त होता है जब दिलों के अंदर गुलाब की आएगी, जब दिलों में पाकी की आएगी, जब दिलों से दीपक निकलेगी, जब दिलों से मुनाफत निकलेगी, जब दिलों से कीना निकलेगा, और जब तक किसी के अंदर मौजूद रहेगी लाख नारे मारते रहें। कि मैं आपको इस पेपर से खड़ा होकर बता रहा हूँ, लाख नारे मारते रहें। अगर अमल और किरदार में अली की सीरत नहीं है, अली की अफ्तार नहीं है, तो ना ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन हो सकती है, ना आयत की शुरुआत हो सकती है। तो इमाम सादिक ने इस पर दुनिया से जा रहे थे, कहा था कि अपने अहले खाना को कि ज़्यादा मेरी शीरों को ये पैगाम दे देना कि जिसने नमाज को हल्का समझा उसे हमारी शिफात नसीब नहीं होगी। लेकिन खाली सारा दिन नमाज तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए बातों कराते हैं अपने दिल के हिस्से को 3 चीजों में तकसीम करो। कुछ वक्त खुदा को दो, कुछ वक्त अपने रोजगार को दो, कुछ वक्त अपने अहले खाना को दो। दिन भर ये नहीं कहा इस सुबह से मस्जिद में आ जाओ तो रात तक मस्जिद में बैठे रहो, और ये भी नहीं कहा कि रोजगार में गए हो तो खुदा की बातें भूल जाओ, और ये भी नहीं कह रहे इन 2 चक्रों में फंसे रहो और अपने फैमिली को छोड़ दो। हर चीज की जिम्मेदारी है। रबीउल मोमिन फरमान में किसी ने पूछा रबीउल मोमिन से कि बड़ा कामयाब तरीन इंसान कौन है? इमाम ने फरमाया जो जितना एहसास से जिम्मेदारी रखता है उतना कामयाब है। एहसास से जिम्मेदारी क्या कि मेरी जिंदगी का जो रूटीन है, इस टाइम पर उठता हूँ, इस टाइम पर नमाज पढ़ता हूँ, इस टाइम पर कुरान पढ़ता हूँ, इस टाइम पर ऑफिस जाता हूँ, इस टाइम पर घर जाता हूँ और अपने टाइम पर कारगर है। तो जिंदगी के हर काम में एहसास से जिम्मेदारी रखता है। मोमिन किराम, आज की रात ये ईद छुट्टी है, मुझे इल्म नहीं है, मुझे बुलाया यहाँ गया था लोहा खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक तो बुजुर्गवार हमारे माशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके दरजात की बुलंदी फरमाए। अली अजीब नहीं, मेरा नाम सैयद अली दीप रिजवी है और एक सादा से अहले बैत के दर की नौकरी करते हैं, लेकिन खुदा के पास में कुरान महफिल बराबर सही पर सजा दिया, सही पर खाना और तमाम कुतुब को पढ़ते पढ़ते उलमा की सोबत में रहते रहते अल्लाह ताला ने मुताबिक दी है कि अगर चाहें तो यहाँ पे पेपर पे खड़े होकर 2 से 2.5 घंटे की प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। ये लगा तो जैसे बताया हम सादात हैं, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा था कि दुनिया को जाकर अपने रंग में ढाल दो। अगर सादात बाअमल होंगे तो दुनिया भी बाअमल हो जाएगी, अगर सादात बेअमल हो गए तो कोई फायदा नहीं है इस सादात का। लिहाजा इन मिंबर पर आकर अपना फरीज़ा समझते हैं कि यहाँ से मोमिन को वो बात बताई जाए जिसे मासूम फरमाने बेशक तुम हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, खुद जानते हैं मासूम ये, और फरमाते बेशक तुम हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, मगर कम अज कम उन कामों को करने की कोशिश करो। खुदा में हमें कहा गया है कोशिश करने को। हम एक काम भी अगर करना शुरू करते हैं उसमें भी खुदा उसमें भी आत्मा के लिए तुम्हारी जिंदगी के अंदर प्रतिज्ञा आ जाएगी। तो जहाँ चीज के मानने वाले हैं जिस इमाम के मुंतजिर हैं, आज वो रात है, आज की रात जब इबादत कीजिएगा, शब कदर की रात है, तो दुआओं में सबसे पहले सबसे कीमती दुआ यही मांगिएगा कि परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताज़ीम फरमा और अल्लाह हमें उनके सच्चे साहब में शुमार फरमा। सदियों से हम अल-अजल ही कहीं चले जा रहे हैं, अपनी मैदानों में कहीं भी इमाम की नुसरत नहीं कर रहे। हमारे साथी ने बताया था अपने दौर के इमाम के साथ मुतमस्सिक रहो। अमीरुल मोमिनीन बेशक हमारे पहले इमाम हैं, लेकिन हमारे दौर के इमाम इमाम महदी आखिरुल ज़मान है। दिन में 24 घंटे के अंदर कितनी देर हम अपने इमाम से गुफ्तगू करते हैं? 10 मिनट भी नहीं बात होती इमाम से, 10 मिनट ही। हम दुनिया के MLA MPA के बड़े बड़े सियासतदान के दरों पर दलित लोगों के दरों पर खड़े रहते हैं, लेकिन मस्जिद में आकर 10 मिनट के लिए अपने इमाम से गुफ्तगू नहीं करते, अपनी परेशानियां इमाम को नहीं बताते, अपना दुख इमाम को नहीं बताते। वो इमाम तो हाजिर और नाजिर है, हम गायब हैं, इमाम तो हाजिर है।
امام فرماتے ہیں ہم 24 گھنٹے تمہاری طرف متوجہ ہیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے تم سے غافل ہو جائے تو یہ دنیا کی بلائیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو امام ایسے قریب اتنے قریب ہیں، ان کے ماننے والے ایسے مطلب بتا تو توجہ ہی نہیں اپنے امام کی، دوسرا امام کیسے کریں گے؟ ہم نے 11 امام شہید کرا دیے ہیں اپنی غفلتوں کی وجہ سے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے باعث ضرورت ہے۔ ہم دنیا کو تو کہتے ہیں قدر پر جس نے کیا، لیکن اس کے ذمہ داران بھی ہم ہی ہیں جو کہ غافل رہے، اماموں کو تناش کر دیا۔ ہمارے صادق کے دور میں امام کے 3,500 ہزار شاگرد تھے، سب سے زیادہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں مومنین کا سلسلہ پڑھا تھا۔ کسی نے مولا سے فرمایا کہ مولا آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے کیوں نہیں قیام کرتے؟ کہ میں اپنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ میں چاہت بات سے سنیے گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ مولا اتنے آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام اس کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف لے گئے۔ جب جنگل کی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں بھیڑ کے کچھ بچے جو تھے وہ چل رہے تھے۔ امام نے فرمایا اگر کتنے بھی خالص شیعہ آج ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ہم آج قیام کر لیں۔ سوال کرنے والے نے جب بھیڑ کے بچے گنے تو وہ 17 بچے ہوئے۔ اب بتاتا کریں کسی امام کے ساتھ 17 بھی خالص شیعہ نہیں رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے۔ 14 سال بغداد کے زندان میں رہے۔ یہ شیعہ ایسے ہی آتے تھے، گزرتے چلے جاتے تھے، بغداد سے کربلا زیارت کر کے واپس چلے جاتے تھے، سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ اماموں کی اگر قسم خود تعلق سنیں گے، کچھ سنائے گا تو سنیں گے نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ طرف سے جو لطیفے جو خوبصورت سنائے ہیں انہوں نے ہماری فکر، ہماری شعور، ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہم پڑھنے کے قابل نہیں رہے، ممبروں پر ان کو دکھا دیا جنہوں نے کبھی کتابیں اٹھا کے پڑھی ہی نہیں۔ اور جو سارے عوامہ ممبروں کی ذمہ داریاں سب سے بڑی ان کی تھی۔ ہم نہایت ادب کے ساتھ اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان واقعات کو، ان چیزوں کو ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں نہیں کا کیا 25 سال 30 سال پر اور نظر سے کیا پڑھ کے ہے جو آپ نے اپنی نسلوں کو نہیں بتا سکے؟ آپ نے کیا کہ کوئی ذاتی کی جو ذاتی یہاں سے آپ کے چٹکلے سناتے رہے۔ انہوں نے کم از کم پلیٹ فارم بنا دیا زکاری کو۔ میں جانتا ہوں کس بات پہ آپ معافہ کریں گے، کس بات پہ آپ نعرے ماریں گے، کس بات پہ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ کی نفسیات معلوم ہے، میں وہی پوائنٹ یہاں بیان کروں گا جس سے میری مجلس بہت اوپر چلی جائے گی۔ کیا فائدہ؟ میرے جیسے بزرگوار جو امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہے، میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولانا مجلس یا محفل کیا ہوتی ہے؟ بانیان مجلس بیٹھے ہیں کہ آپ کے لیے خاص طور سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جن کو بجاتی ہوتی ہے کہ لوگ آ جائیں تو مجلس بھر جائے پھر مجلس شروع کریں۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ محفل کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا اگر وہ مجلس اور محفل معرفت کے ساتھ ہے، صرف ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا، کبھی بھی فرشہ کا بچھا کر لوگوں کا انتظار نہ کیا کریں۔ وقت معین وہی رکھیں کہ جس وقت مجلس شروع کرنی ہے تو ٹائم دیا ہے، چاہے ایک آدمی کہتا ہو مجلس شروع کر دیں۔ یہ میں آپ سے اپنا پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں۔ میں کئی امام مالکوں کی خدمت کرتا رہا، میں عشاء کی نماز ختم ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کروا دیتا تھا، اکیلا بیٹھتا تھا مسجد کے اندر، اور اس کے بعد جب تک حدیثیں کسا ہوتی تھی آہستہ آہستہ مولانا کے بیٹھنے تک پوری مسجد بھر جاتی تھی۔ عزت کی تحریک کریں، ان کے مقصد کی تحریک کریں۔ 9 بجے کی مسجد بتا کے 12 بجے شروع کریں گے، جب جھوٹ سے ہی آواز ہوگا تو اس میں کیا حق کی بات کریں گے، کیا ذکر بیان کریں گے، اور پھر اس کے اندر ایسے افراد کو بلایا جائے جو ذکر حسین کرنے کے لاکھ روپے لے لے، 2.5 لاکھ روپے لے لے، جب پیسے لے لیے تو اب کیا ذکر حسین ہوگا؟ ویسے تو شیخ اور مولوی کے لیے بھی کلام عزیز سے اور کی چادریں ان کا سامان لوٹ گئی۔
ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہاں سے چادریں لوٹ کے پیسے لی، تو چادروں میں سے سنا کے پیسے لے رہے ہو۔ اہل بیت کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے ہوئے، یاد رکھیے گا۔ آپ مجلس میں خلوص کے ساتھ آئے، دانیال مجلس آپ کو اس طرح نوازیں گے کہ آپ کی اوقات بھی نہیں ہوتی، لیکن جب مانگ لیتے ہو تو اپنی اوقات بتا دیتے ہو کہ آپ ایک بھکاری ہو، آپ کے خلاف سے ذکر کرنے والے لوگ نہیں ہو۔ ہونا تو طریقہ یہ چاہیے غداری کا کہ جو آئے آپ جن کا ذکر کرنے آ رہے ہیں ان پہ یقین تو رکھیں، ان کے اوپر بھروسہ تو رکھیں۔ حکومت یہ ہے جو جہاں ڈھونڈ کر مارے وہاں چشمے بند کرتے ہیں، تو دنیا کچھ بھی نہیں ان کی نظروں میں۔ ابھی مومنین نے بتایا کہ دنیا کی زندگی میرے پاؤں کی ناگن کے برابر ہے، یہ دنیا جس کے اندر ہم اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تیسری مولانا رسول کے پیچھے بیٹا حسن حسین یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے کوئی یتیم بلند بلند کر مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے کوئی غریب مومن بھوک کے مارے کسی پیاس کے مارے مر جائے، یہ مت ہونے دینا۔ چوتھی نصیحت امیر المومنین فرما رہے ہیں، اے بیٹا حسن اور حسین آپس کے اتحاد کو قائم رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے رہنا، کیونکہ آپس میں رہنا کئی نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ کوئی بڑا فرماتے ہیں اپنے رسول اللہ سے سنا، کوئی مولانا کے مومن فرما رہے ہیں، اے بیٹا حسن اور حسین پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اور اس میں کہنا یہ نہیں کہہ رہے کہ پڑوسی شیعہ ہو تو ہی خیال رکھنا، جو بھی آپ کا پڑوسی ہو اپنا طریقہ دکھائیں، آپ ایسے درد کے ماننے والے ہیں، آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مولا فرمائے پڑوسیوں کے حقوق ہمیں اس طریقے سے رسول اللہ نے بتائے کہ ہمیں یہ معاوضہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو وراثت میں بھی تو ہم دیا دینا پڑ جائے، اتنی پڑوسی کی اہمیت بتائیے۔ پھر مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں، اے بیٹا حسن اور حسین میرے شہادت کے بعد تم گلیوں میں تلواریں لے کر مت نکل جانا یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، اور گلیوں کے اندر خون بہانا شروع کر دینا، یہ کام مت کرنا۔ مجھے ایک ضرب لگی ہے، اگر اس ضرب سے میں شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، اور میرے بعد اس قاتل کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ مولا کا جملہ تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کسی کے ہاتھ پیر مت کاٹنا، یہ آگاہی کی رسیت میں موجود ہے، اور کسی کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا۔ اور جو آخری نقطہ بیچ میں بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں لیکن میں امپورٹنٹ نقطہ آپ کو بتاتا چلوں تو امیر المومنین نے فرمایا تھا جو آج ہو رہا ہے، امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ بیٹا حسن اور حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ امر بالمعروف کیا؟ برائیوں سے روکتے رہنا، نیکیوں کی طرف رغبت دلانا، اگر تم برا کام ہو اسے روکتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم یاد رکھنا تم پر اشرار کی حکومت نافذ ہو جائے گی اور پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہی آگے سے میں کرے دیکھیں ہماری جگہوں کے اوپر بات ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک پورے پاکستان میں جاتا ہوں جہاں بھی دیکھتا ہوں وہاں کی آپ بتا رہا ہوں، میں نے ایسے مسجد امام بارگاہیں دیکھی، ایسے جگہوں کو دیکھا کہ جہاں کے بانیان شرابی تھے، جہاں کے بانیان بے نمازی تھے، جہاں کے بانیان آپ اپنے آپ کو اس کی میراث ٹھیکے دار سمجھا ہوا مسجد امام بارگاہ، یہ آپ کی میراث نہیں، یہ مکتب کی میراث ہے۔ مسجد امام بارگاہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے اہل بیت کی طرف سے ایک میراث کے لیے پوری قوم کو اس کی نگہداری، اس کی نگہداری، اس کی پاکیزگی، اس کا قیام، اس کے اندر تمام چیزوں کا انجام دینا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے نام یہ کروا دیا تو
تو آپ یاد رکھیں کہ اتنی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں آپ کے آگے ٹھیکیدار ہیں. آج مسجد امام والوں کے لوگ سب سے پہلے شرط ضروری ہے کہ دیندار ہونے چاہیے. اس لیے ابھی وہ ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو تم پر اشرار کہتے ہیں شرعی لوگوں کو، فساد پھیلانے والوں کو تو شر چلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر مکان میں کئی ایسے علاقے ہیں مسجد کو تالا لگا دیا بولے یا نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے. یہ وہی اشرار لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم فرما رہے ہیں. مسجد سے کیا دشمنی ہو گئی آپ کی؟ لیکن چونکہ ہمیں برائیوں کو نہیں روکا، آج وہ برائیاں تداور ہو گئی ہیں، ہماری نسلوں میں چلی گئی ہیں. اب ہمارے پاس ہماری یہ رائزنگ جنریشن چھوٹے بچے رہ گئے ہیں اور ان کی بھی اخلاقیات اگر ہم نے نہ بچائے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے. اگر یہ بھی تباہ ہو گئے تو پھر یہ سوچ لیجیے گا دشمن بھی یہ کام کرنا چاہ رہا ہے اور ہم بھی اس کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے مولانا سے باتیں فرماتے ہیں اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز اور وضو سکھا دو. 7 سال میں ضرورت واجب تو اس سے نماز 15 سال میں ہو رہی ہے، لیکن مولانا کیوں فرما رہے ہیں 7 سال میں سے نماز اور وضو سکھا دو. کہیں ایسا نہ ہو زمانے کی شیطانیت ان پر غلبہ پالے اور وہ گمراہی کی طرف چلے جائے. تو آج کی رات میں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آج آج مجھے ماشاء اللہ اپنے اعمال کے اندر اپنے تمام شیعہ حیدر کرار کے لیے، تمام مظلومین جہان کے لیے، تمام مستضعفین جہان کے لیے، بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا. اپنے مظلومین کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا. اپنے شہداء کے لیے دعا کیجیے گا. اپنے بے روزگار مومنین کے لیے دعا کیجیے گا. اپنے مریض جتنے بھی مفتی حضرات میں گرفتار ہیں جتنے اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا. کیونکہ آج کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے. اس طرح جب دعائیں قبیل پڑھنے جب تمام اعمال انجام دے لیں تو ایک گوشے میں تنہا بیٹھ کر اپنی اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں خود خدا سے تعلق کیجیے گا، خود خدا سے گفتگو کیجیے گا. کیونکہ آج رات موقع دیا خدا نے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کا. گفتگو کریں خدا آپ کو راستہ بھی دکھائے گا، خدا آپ کو راستہ بھی بتائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہو آپ کی. رات کو باطل میں گزار دیجیے گا، رات کو لطیفہ میں جھوٹ سے گزار دیجیے گا. کوشش کریں کہ آج کی رات اپنے موبائل آف کر کے جیب میں ڈال دیں. آج کی رات تک کے لیے کل صبح اٹھا دیجیے گا، لیکن آج کی رات اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کریں. ہم کیا کر رہے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں. جب کچھ سمجھ میں آئے تو اس کریم طرف سے وہ جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے، جو ہر چیز جانتا ہے، جو ہماری شہر کی حیات سے قریب ہے، اس کی بات ہمیں اس سے پوچھے گا پروردگار ہم نے جیسا تجھے چاہا تھا تو بالکل ویسا ہی ہے. ہم نے اپنے آئمہ علیہ السلام جیسے چاہے تھے وہ بالکل ویسے ہی ہیں. اے پروردگار ہم کو بھی ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتے ہیں. اے خدا ہمیں بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اپنی مرضی ہماری کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک نجس پانی کے قطرے کی پیداوار ہیں اور یہ نعمت ان حضوروں کا ہے کہ جن کو اللہ نے ہر اجازت سے پاک رکھا. ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو چنا اس لیے اس نعمت سے ان کا ذکر بیان کیا جائے اور ان کے ذکر میں وہ طاقت ہے کہ ہدایت کے، بصیرت کے، معرفت کے تمام راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ نعمت جانے کے بعد کہ آپ دوبارہ ہمیں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، لیکن مولا فرماتے ہیں جتنا علم جانتے ہو اتنا عمل کرو. یہ نہیں کہہ رہا ہے سارا سارا دن کھڑے رہو. تو مومن کرام کوشش یہ کیجیے گا آج کی رات ضائع نہ ہو. پھر تیز بھی شب آنے والی ہے، شب قدر رات ہے، شب رسول خدا کی رات ہے اور بس 10 دن کو رہ گیا رمضان المبارک کے. یہ مہینے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس تیزی کے ساتھ. پھر اگلے برس جو پچھلے برس ہمارے ساتھ تھے اس میں سے اکثر آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت فرمائے. اور اگلے برس کون ہوتا ہے ہم ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں کسی کو کوئی بھروسہ نہیں. تو اپنی ان شبوں کو اپنی امید تو رکھیے گا کہ ان شب نصیب ہے، لیکن ان شبوں کو اپنی
آخری شب سمجھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں سر بستے رکھیے گا کہ یہی ہمارے